کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بنیادی کام ہوتے ہیں. ایک تزکیہ، دوسرا تعلیم کتاب، اور تیسرا تعلیم حکمت. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بھیجا ہے تو یہ 4 کام اسے کرنے کے ہوتے ہیں. ایک تو کتاب کی تلاوت اور تعلیم، کتاب کی تلاوت و تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیے کی تعلیم. 3 کام آپ کہہ لیجئے. پہلی چیز اس میں سے تزکیہ ہے. اپنے سے چونکہ معاملہ شروع کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی کسی بھی اصلاح کے کام کے لیے کھڑا ہوگا. مجھ سے نوجوان پوچھتے ہیں عام طور پر کہ بیان کے بعد ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کرنے کا کام کیا ہے. بہت سے بیانات کے ہم اس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. تو ترتیب سے شروع کرتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. پہلی چیز تزکیہ ہے. سب سے پہلی چیز. اس کے بغیر کسی دینی محنت کے اندر کوئی اٹھان نہیں ہوتی. اس کے بغیر کسی دینی محنت کی قبولیت نہیں ہوتی. قبولیت کی ترتیب آج کی دنیا تو کہتی ہے کہ پہلے شہرت ہوتی ہے، پھر مارکیٹنگ ہوتی ہے، پھر ماسز تک پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے مقصد تک پہنچا جاتا ہے. یہ الٹی ترتیب ہے. ہماری ترتیب ہے وہ پہلے آسمانوں سے شروع ہوتی ہے، پھر زمینوں پر آتی ہے، پھر اہل زمین تک پہنچتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب انسان نیکی اور تقوی اور صلاح کا رستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس سے محبت فرمانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر آواز لگاتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اے اہل آسمان تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان پر سارے فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی دنیا والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ابھی آسمان، میں نے بتایا ہمارا معاملہ آسمانوں سے شروع ہوتا ہے، پہلے وہاں پر بات چلتی ہے. پھر جب آسمانوں پر اس سے محبت اور اس کی قدر و منزلت شروع ہو جاتی ہے تو پھر آسمانوں سے فرشتے زمین والوں کو آواز لگاتے ہیں باقاعدہ. اور اس آواز کو زمین والوں کے دل سنتے ہیں. ان کے کان نہیں سنتے، ان کے دل سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اس بندے سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، تم زمین والوں بھی اس سے محبت کرو. تو اللہ مخلوق کے دل میں اس کی قدر پیدا فرما دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے ثم یوزع لہ القبول، پھر اس کو قبول عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے اس کو قبولیت ملتی ہے، جہاں جاتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. تو اس کے لیے تزکیہ پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ پہلے وہ آدمی اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے گا اور اپنے آپ کو اس قابل بنائے گا کہ وہ کسی اصلاح اور سدھار کے مشن کا حصہ بن سکے. اس کے لیے جن چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا، میں نوجوانوں سے عرض کروں، پہلی چیز جو اس میں ایمان اور عقیدے اور اس کے بعد ہے اللہ کی ذات، صرف وہ باجماعت نماز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اگر باجماعت نماز میں بھی لوگ صف کے ساتھ صفیں ٹھیک طریقے سے نہیں بنائیں گے، سووا صفوفکم جو حضور فرمایا کرتے تھے نماز سے پہلے کہ صفیں ٹھیک کر لو، اگر صفیں ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں اختلاف ڈال دیں گے. اللہ دلوں کے اندر اختلاف ڈال دیں گے، دلوں کو ایک دوسرے سے پھیر دیں گے. یہ باجماعت ان نمازیوں کی بات ہو رہی ہے جن کی فقط صف ٹھیک نہیں ہے. اللہ کو ٹیڑھی صف پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دل ٹیڑھے کر دوں گا. تو جو مسجد میں ہی نہیں ہے، جو نماز میں ہی نہیں ہے، وہ تو جو نماز میں آ کر آداب سے کھڑا نہیں ہے، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دل ٹیڑھے کر دوں گا تمہاری ٹیڑھی صف کی وجہ سے. تو جو صف میں ہی نہیں ہے، جو مسجد میں ہی نہیں ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نماز جو ہے 5 وقت کی باجماعت مسجد میں ادا کی جائے، بغیر کسی سستی کے، بغیر کسی قسم کی غفلت کے بغیر. دوسرا یہ کہ کچھ وقت دن زندگی میں دنیا وقت ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے اپنے انفرادی معمولات کا ہو. کچھ اللہ کرنے کا کوئی وقت دن میں ہو، 15 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، اس میں قرآن پاک کی تلاوت جتنی کوئی کر سکے، اور کچھ وقت ذکر اذکار کا، اس میں تنہائی کے ساتھ مسجد میں کسی ایسے وقت میں جب اللہ اور بندہ ہو، اس میں انسان ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کرے اور اپنے دل کے تاروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے. جہاں پر اس کے جس طرح ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب دل کے تار جڑ جاتے ہیں نا، یہ ایک مشہور بزرگ ہے سفیان ثوری، نام سنا ہوگا آپ نے سفیان ثوری کا. سور عربی میں بیل کو کہتے ہیں مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو الٹا پاؤں مسجد میں رکھا تو غیب سے آواز آئی کہ او بیل، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں آتا. تو فوراً واپس پاؤں رکھا، سیدھا رکھا، اور خوش ہوئے اس بات پر کہ میرے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی، اپنا نام خود ہی ثوری رکھ دیا کہ میں تو بیل ہوں اللہ میں، کہ مجھے اللہ نے بیل کہا تھا.
تو یہ جو آواز سفیان ثوری کی صرف مسجد میں الٹا پاؤں رکھنے پر اس کو آئی ہے، ہمیں اتنے الٹے الٹے کاموں پر آواز کیوں نہیں آتی؟ ہم کیا کچھ کر گزرتے ہیں؟ سفیان ثوری کا تو الٹا پاؤں مسجد میں پڑا تھا، مسجد میں پاؤں پڑا ہے نماز جانے کے لیے، پاؤں صرف دوسرا پہلے رکھ دیا، اس پر آواز آ گئی ہے کہ او بیل۔ یہاں کہاں کہاں پاؤں پڑتے ہیں، کبھی آواز نہیں آتی، کنیکشن نہیں ہے۔ جب کنیکشن نہیں ہوتا کرنٹ نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے۔ جس کا کنیکشن ہوگا تھوڑا سا بھی ہوگا، یہ بجلی جتنی وائرنگ ہوئی بھی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ بتیاں اپنی جگہ پر رہ جائیں، صرف تار کاٹ دی جائے تو کچھ روشن ہوگا؟ آپ پیچھے سے بے شک پوری کراچی کی بجلی ساروں کی بند کر کے ساری بجلی ادھر لگا دیں پوری، تب بھی یہ روشن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تار کٹی ہوئی ہے۔ تار جوڑ دیجئے تو پھر ایک چھوٹا سا کرنٹ کا ایک ریلا بھی ان سب کو روشن ان 2-3 لائٹوں کو روشن کرنے کے تھوڑا سا کرنٹ بھی کافی ہے، سیلوں سے بھی چل جائیں گی، سیل لگا دے چل پڑے گا، لیکن کنیکشن تو ہو نا، وہ تو جڑا ہوا، وہ کٹ جائے تو پھر ہمیں جو آواز نہیں آتی، ہمیں جو تنبیہ نہیں ہوتی، وہ تار کٹ گئی ہے، اس تار کو جوڑیے، پھر آوازیں بھی آئیں گی، پھر پتہ بھی چلے گا، تنبیہ بھی ہوگی، اور بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو روک بھی دیتا ہے اور اس کے ذرائع اور اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کرنے کا کام، دوسرا جو معمولات کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا۔ تیسری جو بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، جو مقبولین بارگاہ الہی ہیں، جن کے دنیا میں کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، کبھی آپ نے ایسے لوگوں کی زندگیوں پر غور کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن روزانہ ان کے نامہ اعمال میں کروڑوں انسانوں کے اعمال درج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے رجسٹر میں چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قریب کے زمانے کی مثال لے لیجیے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، آج پوری دنیا میں ان کی محنت کے اثرات آپ میں سے وہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے جن کو پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوا ہو، نیو یارک میں اور واشنگٹن میں اور پیرس میں اور ایک کونے میں اور دوسرے کونے میں، جہاں پر بھی آپ جائیں گے تو لوگ آپ کو ملیں گے جو اس کام سے وابستہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بچوں کو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، اور گشت کر رہے ہیں اور تعلیم کر رہے ہیں اور 10 صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ بلا مبالغہ دنیا کے 200 ملکوں کے انسان کروڑوں کی تعداد کے اندر، یہ سارے اعمال اس محنت کے بانی کے کھاتے میں درج ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر۔ یہ کروڑوں نمازیں، یہ کروڑوں تلاوتیں، یہ کروڑوں روزے، لاکھوں روزے، یہ حافظ، یہ علم، یہ اتنے بے شمار علماء، یہ اتنے بے شمار حافظوں کے قرآن، یہ تراویح، یہ سارا کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کا کھاتا چل رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں پڑھا کریں، ان کی سوانح عمریاں پڑھا کریں، انہوں نے کیا کیا اپنی زندگیوں میں، کیسے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیے اور کتنی بڑی کامیابیوں کا یہ کام ہے۔ تو اپنی زندگی میں اپنی تلاوت اور نماز روزے کے علاوہ کوئی وقت ایسا نکالیں کہ آپ کے سرہانے، جہاں پر آپ سونے سے پہلے بے شک کوئی وقت ایسا ہو جس میں آپ بزرگوں کے حالات پڑھیں، بزرگوں کے ملفوظات پڑھیں۔ یہ دل کو زندہ رکھنے کے لیے، اب دل کے اندر ایک تڑپ پیدا کرنے کے لیے، ایک کڑن اور اضطراب پیدا کرنے کے لیے بڑی مؤثر چیز۔ اس کا انتخاب کسی عالم سے پوچھ لیجیے گا کہ میں کیا چیز کس سے پڑھنا شروع کروں، مگر آپ کے سرہانے کوئی ایک کتاب ایسی ضرور ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو جیسے لائٹ بند ہوتی ہے ویسے ہی آپ کو نیند بھی آ جاتی ہے، بٹن تو نہیں ہے، 10-15-20 منٹ تو انسان کو لگتے ہیں۔ ان 15-20 منٹوں کا استعمال کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہترین استعمال ہے کہ آپ کے سرانے ایسی کتابیں پڑھی ہوں، مقبول لوگوں کی زندگیاں ہوں، سوانح عمریاں، وہ کرتے کیا تھے، معاملات کیسے ہوتے تھے، اخلاق کیسے ہوتے تھے، عبادات کیسے ہوتی تھی، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، دن کیسے گزارتے تھے، رات کیسے گزارتے تھے۔ یہ ایک بڑے پڑھنے کی چیز ہوتی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اصلاحی تعلق ہے۔ اصلاحی تعلق کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کسی اللہ والے کا دامن وہ آپ کو اللہ تک پہنچنے کا آسان رستہ بتا دے گا، اس نے خود بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا ہوگا لیکن آپ کو آسانی کے ساتھ پہنچا دے گا۔ جو بندہ خود ایک رستے کی تلاش میں مارا پھرا ہو نا، لیکن کسی اور کو پہنچانا ہو تو کہتا ہے میں بہت گھوما ہوں، آؤ تمہیں سیدھا سیدھا لے جاؤں، تو آپ کو وہ سیدھا سیدھا لے جائے گا، سیدھے سیدھے رستے بتا دے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تک انسان کسی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ یہ لفظی صحبت سے نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے لوگ۔